اچھا جی، نیکسٹ ہمارا ہے صحت عامہ سے متعلق، اور صحت عامہ سے متعلق جو بڑا اہم ایشو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں جی پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے. اور دنیا میں سب سے زیادہ مہلک اور جان لیوا سرطان اسے مانا جاتا ہے. دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 1,70,00,000 افراد اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال کیسز سے ہونے والی اموات میں سے ہر 5ویں موت پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگست کا جو پہلا ہفتہ ہے، ہم اگست کے پہلے ہفتے میں ہیں، پھیپھڑوں کے سرطان کے ہفتے کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس مرض کی عام علامات کیا ہیں، اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے. بیسکلی پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سائنز ہوں، سمٹمز ہوں، اس میں کرنا کیا ہے. بیکاز ہم لوگ کافی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. ایک تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا شوق نہیں ہوتا. کھانسی ہو رہی ہے، چلو جی کوئی بھی اوور دی کاؤنٹر آپ نے وہ سیرپ لے لیا، گوگل بھی کر لیتے ہیں، گوگل کر لیا. آدھے سے زیادہ اچھا گوگل کرتا ہوں، میرے ساتھ الٹا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ساری بیماریاں مجھے ہیں. گوگل آپ کو سارے خوفناک چیزیں بتائے گا اور آپ کی سر درد کو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. تو وہ ایکسٹریم پہ جا کے اس سے ہٹ کے پھر جب آپ اوور دی کاؤنٹر یوز کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو پھر اگر خاص طور پر یہ ہے تو پھر وہ 2 ہفتے کے کف کا آپ کو پتا ہے جگہ جگہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ٹی بی سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتا ہے. پھر اس میں مرض کافی پروگریس کر جاتا ہے. کیا کیا جانا چاہیے، اویئرنیس کیا ہے، اس سال تھیم کیا تھی، جان لیتے ہیں. سوسائٹی آف میڈیکل آنکولوجی آف پاکستان کے صدر ڈاکٹر عدنان عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو صدف عبدالجبار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر عدنان عبدالجبار بھی. وعلیکم السلام. تھینک یو ونس اگین فار انوائٹنگ می. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بیسکلی اس سال تھیم کیا ہے اس کی. اور جب ہم اگست 1 کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لنگ کینسر آتا ہے. جس طرح سے ہم اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بریسٹ کینسر آتا ہے. تو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ آج آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے کہ ہم لنگ کینسر کے حوالے سے بات کریں. اگست کا پہلا دن لنگ کینسر اویئرنیس کی مناسبت سے بات کی جاتی ہے. ویسے تو پورا مہینہ نومبر کا ہے، لیکن ہم 1 کو اس لیے یہ بات سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس بات سے آگاہ ہوں کہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے اور ہمارے پاس ایسے طریقے موجود ہیں جس سے ہم اس کینسر کو ارلی سٹیج میں ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اچھا، یہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ جب بھی کینسر کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کینسر ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں کینسر بھی دوسری بیماریوں کی طرح لا علاج نہیں ہے. اس سے بھی مکمل علاج کیا جا سکتا ہے. صرف ایک شرط ہے، ارلی تشخیص، یعنی جلد تشخیص کی جائے اور مکمل علاج کیا جائے. تو لنگ کینسر اویئرنیس اس کی اسکریننگ کے تحت سے آج امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک جو کینسر کی جو مختلف فارمز ہیں، لنگ کینسر، بریسٹ کینسر، اس میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. پاکستان میں کس حد تک ہے؟ ابھی اگر آپ مجھ سے یہ کچھ 2 مہینے پہلے بات کرتی تو انفارچونیٹلی میں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک نیشنل کینسر رجسٹری نہیں ہے. اچھا، ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جس سے ہم یہ بات بتا سکیں کہ پاکستان میں کون سا کینسر سب سے زیادہ ہے، کس بیماری کا برڈن زیادہ ہے، کن علاقوں میں کون سی بیماری زیادہ ہے. تو بہت سارے سینٹرز اپنی طرف سے اس بات کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنی کوششوں سے یہ ڈیٹا جمع کیا ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک ہم نے یہ پیپر جو ہے شائع کیا ہے جس میں پچھلے 5 سال میں ٹاپ کینسرز ہم نے دیکھے ہیں. لنگ کینسر 5ویں نمبر پہ آتا ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ کینسر بریسٹ ہے جو تقریباً 20% ہے. اس کے بعد ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہے. اور اگر ہم مردوں کی بات کریں کہ منہ کا کینسر ٹاپ کینسر ہے مردوں میں، جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. شاید انڈیا پریونٹیبل بھی ہے. پریونٹیبل، وہ سیلف کازڈ ہے، وہ ہم خود اپنے آپ میں پیدا کرتے ہیں. یہ بھی ڈفرنس ہے، سیلف کازڈ. بالکل. لنگ کینسر 5ویں نمبر پہ آتا ہے. لنگ کینسر جو ہے وہ تقریباً اس کی شرح 6% ہے. اور لنگ کینسر اس لیے بھی زیادہ ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ نمبر 1 اگین یہ بھی ایک ان کینسروں سے ہے جو سیلف امپوزڈ ہے. ہمارے اپنے رہن سہن، زندگی کے جو طریقے ہیں جس میں اسموکنگ سب سے زیادہ کامن ہے. اچھا، لیکن اس کے اندر میں تھوڑا سا اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، مطلب 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات نہیں کرتے. ہم فلاں کا درجہ حرارت، فلاں کا درجہ، ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم PM2 پارٹیکلز کی بات کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ کثافت کی بات کرتے ہیں. ہم فیکٹریوں سے اٹھنے والے دھوئیں کی بات کرتے ہیں، گاڑیوں سے اٹھنے والے دھوئیں کی بات کرتے ہیں. تو صرف اسموکنگ سے ہٹ کے یہ فیکٹرز بھی ہیں جو ان اوائڈیبل ہیں. بالکل.
ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ بھی اس کا حصہ. یہ بھی ڈیفینیٹلی ہے. کبھی آپ بنچ روڈ جائیں، اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے درخت جو ہیں وہ مر چکے ہیں، ان کے اوپر ایک کالک چپکی ہوئی ہے، ایک پتا بھی نہیں اگتا. اسی طریقے سے وہاں کے رہنے والے لوگ جو سڑک پہ کام کر رہے ہیں ان کے سینے ایسے ہی کالے ہو گئے. اگر آپ سرجری کریں، ایک وہ شخص جو نان اسموکر ہے، آپ کا پھیپھڑا پنک ہوتا ہے، لیکن جو اسموکر ہوتا ہے اس کا پھیپھڑا کالا ہوتا ہے. تو یہ تمام پارٹیکل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تمام کینسر کی وجہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب ان کنٹریز میں آ رہا ہے جہاں پہ کینسر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. ایگریویٹنگ فیکٹر اسموکنگ ہے زیادہ. جی ہاں، اسموکنگ اور یہ تمام جو ہمارے پولیوشن، ایئر پولیوشن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مین فیکٹر. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کو خوف بہت ہے، خوف بہت ہوتا ہے، اور پھر وہ گوگل بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ سیلف میڈیکیشن پہ بھی جاتے ہیں. کس اسٹیج پہ لوگوں کا الارم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سارے سمٹمز ہیں، بہت ساری بیماریوں کے سمٹمز اوور لیپ کرتے ہیں. اگر میں لنگ کینسر کی بات کروں تو کھانسی ایک ایسا عام سمٹم ہے جو بچپن سے ہم کھانستے ہوئے آئے ہیں، رائٹ. آج زکام ہو گیا، کل فلو ہو گیا، لیکن کوئی چیز جو مہینے سے زیادہ پرسسٹ کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کسی ایک اچھے ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ کو اس حوالے سے دکھانا اور چاہیے. اس میں ہماری معلومات اس سے پہلے یہی تھی، ٹی بی. بالکل 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو، چلو جی علاج شروع ہو گیا. ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ لیٹ سٹیج میں ٹی بی کی وجہ سے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹی بی ہے. تو نہ صرف اویئرنیس ہمیں لوگوں کی کرنی ہے، اپنے جنرل فزیشینس کی بھی کرنی ہے، کہ کیونکہ وہ ریفر کرتے ہیں، وہ ریفر کرنا چاہیے، وہ دیر سے ریفر ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اویئرنیس صرف ہمارے عام پبلک کی بھی نہیں ہے، جنرل فزیشینس کی بھی ہے، کہ اگر کوئی چیز مرض مہینے سے زیادہ چل رہا ہے اور اگر آپ کی سمجھ سے باہر ہے تو آپ اسپیشلسٹ کو ریفر کر دیں. اسی وجہ سے پھر یہ لیٹ سٹیج میں نہیں آئے گا اور کسی کی زندگی بچ سکتی ہے. اور فوری ہمیں فرض کریں ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے، ہمیں ایسا فیل ہونے لگے، تو پہلا کیا کام کرنا چاہیے؟ لوگ بایوپسی، ٹیسٹ، ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. دیکھیے، میں ہمیشہ ابھی انفیکٹ شو سے پہلے بات کر رہا تھا، ہم بیماری کو تو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ہم متس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. متس انفارچونیٹلی ہماری قوم میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. جو آپ نے بات کہی بایوپسی کے حوالے سے، ہم لوہا لگے گا تو پھیل جائے گا، ہوا لگے گی تو پھیل جائے گا، ایسا نہیں ہے. لوگ ہمارے پاس 60%، 70% اسٹیج 3، اسٹیج 4 سے آتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابھی بایوپسی نہیں ہوئی. اگر کینسر بایوپسی سے پھیلتا ہوتا تو یہ لوگ اسٹیج 4 میں نہیں آتے. بایوپسی سے کینسر نہیں پھیلتا. بالکل، بایوپسی سے، لوہا لگنے سے کینسر نہیں پھیلتا. یہ کینسر کا اپنا کریکٹر ہے، یہ کینسر کی ایک اپنی ہی اس کی پراپرٹی ہے کہ وہ پھیلے گا. اس لیے اس کو سیلز ری جنریٹ کریں گے، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کریں گے. بالکل، یہ بالکل ایک اس گاڑی کی طرح ہے جس کا بریک فیل ہو گیا ہے، وہ گرو کرے گا، وہ چلتی رہے گی گاڑی جب تک وہ کہیں کریش نہ کر جائے. اور اسی طرح سے کینسر. اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب جیسے آپ اس میں فزیشین کا سب سے اہم پہلا کردار آپ کا ہے کہ آپ اٹھا کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، پھر وہ آپ کو ریفر کرے. لیکن انیشیل لیول پہ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹی بی اینڈ دس لنگ کینسر کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ سو دیکھیے، وہ آپ کو ایک نالج ہی بتا سکتا ہے، اور آئی تھنک ان انٹرسٹ آف ٹائم وہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے ٹیسٹ ہی بتاتے ہیں. اس میں کچھ ہمارے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم کلچرز کرواتے ہیں، کچھ دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ میرا شک زیادہ ہے. ایکس رے وغیرہ سے نہیں ہے. ایک سی ٹی اسکینز بھی ہم کرتے ہیں، اس میں بعض وقت ہمیں ایک وہ لیژن نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک رسولی نظر آ رہی ہوتی ہے، جو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. سو وہ چیز ایک نالج ایک ایکسپرٹ ہی بتا پائے گا کہ یہ ٹی بی ہے یا یہ کینسر. اچھا، لوگ جب ان کو علاج بھی سجیسٹ کر دیا جاتا ہے اس اسٹیج پہ وہ بھاگ جاتے ہیں. بالکل، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیمو نہیں کرانی، ہم نے ریڈیشن نہیں کرانی، ہاں سرجری از فائن. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کیمو کرائیں گے نا آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، بس آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. سو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ایز این آنکولوجسٹ جس چیز سے میں لڑتا ہوں، ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں روحانی علاج، جی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آلٹرنیٹیو میڈیسنس ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ وضو کر کے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ وضو کر کے سرجری کریں گے تو پرابلم ہوگی. آپ کو ہاتھ، جو ایک پراپر سرجن جس طرح سے ہاتھ دھوتا ہے، وہ دھونا ضروری ہے. تو جو آپ کا وضو ہے وہ روحانی طہارت ہے، اور وہ جو سرجن ایک طرح سے ہاتھ دھوتا ہے سرجری کرنے سے پہلے، وہ اس کی دنیاوی جسمانی ضرورت ہے. آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. تو جب کسی کو بیماری ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ضرور آپ اللہ کو انوالو کریں، بیکاز فیتھ آپ کو طاقت دیتا ہے. دعاؤں میں اثر ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ایک بڑا ہی چیز ہے کہ چلے ڈائگنوز ہو گیا، اس کے بعد
افورڈیبل علاج کے لیے کہاں جائیں؟ دیکھیے پاکستان وہ واحد کنٹری ہے میں یہ کہوں گا جہاں ہم لوگ بہت بلیسڈ ہیں. یہاں پہ سیلف پے اور گورنمنٹ پے کے علاوہ ایک جو تھرڈ پے ہے وہ یہ جو لوگ ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں اس سے. انڈس ہاسپٹل, شوکت خانم ہاسپٹل, کرن میں پیشنٹ ایڈ, جنہ میں اتنی ایڈ ہے, ایون عالمگیر ویلفیئر ٹریسٹ, جی ہاں, جو پیشنٹ کا مفت علاج کرواتی ہے. آئی تھنک ہم جس چیز سے سب سے زیادہ پاکستان میں جو فیس کر رہے ہیں وہ یہ متس ہیں کہ آپ کیمو کرائیں گے تو آپ مر جائیں گے. میں نے فلاں کو دیکھا تھا, اس نے کیمو کرائی تھی اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا. سیکنڈ کیمو میں یہ ہو گیا, یوں ہو گیا. بالکل بھائی, آپ نوٹس کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی ایک بیماری, آپ کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, آپ کی ایک بیٹی دوسری بیٹی کی طرح نہیں ہوتی, تو آپ کا ایک کینسر دوسرے کینسر کی طرح کیسے؟ چلے جی, تو اویئرنیس ہم نے کریٹ کر دی ہے جی, اور تھینک یو اس سو پہ مچ آپ مزید ڈاکٹر بھی کام عدنان کریں. جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور زبردست انفارمیشن دی. اور جی بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ علاج کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ دوا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں تو بہترین آپ اپنا اور علاج ٹیسٹ کرواتے رہیں جی. 30 سال کی عمر کی تک پہنچنے کے بعد, میں ابھی پہنچنے والا ہوں, ٹیسٹ کرواؤں گا.